قال ابو حنیفہ المظاہر اذا جامع امرأته فی خلال الاطعام لا یستانف الاطعام۔ زہار کے مسائل کتاب النکاح حضوری میں آپ نے پڑھ لیا ہے۔ زہار کہتے ہیں اپنی عورت کو یا اس کے کسی ایسے جز کو جسے بول کر کل مراد لیا جاتا ہے یا جزو شائع کو یعنی تہائی چوتھائی وغیرہ کہہ کر کے تشبیہ دینا، کسی ایسی عورت سے تشبیہ دینا جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے، یا اس کے ایسے جز سے تشبیہ دینا جس کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ یہ تمام چیزیں زہار کی تعریف میں معتبر ہیں۔ اگر کوئی زہار اپنی عورت سے کر لے تو جب تک کفارہ زہار نہ دے عورت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تین کفارے قرآن میں زہار کے مذکور ہیں: تحریر رقبہ، ساٹھ روزے، یا مسکینوں کو، تیسرے نمبر پہ مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ آیت کریمہ کیا ہے؟ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ۔ پڑھو نا، کوئی حافظ نہیں ہے۔ من قبل ان یتماسا، فإطعام 60۔ تو گردن آزاد کرنا، 60 روزے رکھنا اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ ان میں سے 2 کفارے جو ہیں، تحریر رقبہ، اس کے بعد میں من قبلی ان یتماسا یہ آیا ہے، اس کے بعد میں اسی طریقے سے فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، اس دوسرے کفارے میں بھی من قبل ان یتماسا آیا ہے۔ لیکن تیسرا کفارہ جو ہے فإطعام 60 مسکینہ، اس کے بعد میں من قبل ان یتماسا نہیں ہے۔ من قبل ان یتماسا یعنی عورت سے فائدہ اٹھانے سے پہلے۔ تو اگر زہار کیا ہے تو عورت کو چھونے سے پہلے یعنی اس سے فائدہ اٹھانے سے پہلے گردن آزاد کرے یا 60 روزے رکھے۔ ہاں، کھانا کھلانے میں من قبل ان یتماسا نہیں ہے،
تو پہلے والے دونوں میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اسے من قبل ان یتماسا ہونا چاہیے. زہار کر لیا اپنی بیوی سے تو اس سے فائدہ اٹھانے سے پہلے اگر گردن آزاد کر سکتا ہے تو گردن آزاد کرے، اگر نہیں کر سکتا ہے تو 60 روزے رکھے، وہ بھی عورت سے فائدہ اٹھانے سے پہلے ہونا چاہیے. اگر روزے بھی نہیں رکھ سکتا ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. اس میں من قبل ان یتماسا کی قید نہیں ہے. اس لیے اگر دوران اطعام 60 مسکینوں کو کھانا کھلا رہا ہے، 5 کر کے، ایک دن 5 پھر 5، تو 12 دن لگیں گے. 7-8 دن کھلانے کے بعد عورت سے فائدہ اٹھا لیا تو یہ حکم نہیں ہوگا کہ از سر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ حکم نہیں ہوگا. لیکن روزے میں 20 روزہ رکھ لیا پھر عورت سے فائدہ اٹھا لیا تو حکم ہوگا از سر 9 روزے رکھے پھر سے 60 روزے پورے کرے. کیونکہ اطعام میں من قبل ان یتماسا نہیں ہے بلکہ وہ مطلق ہے، اس لیے ہمارے امام کا مذہب یہ ہے کہ اس کو اس قید سے مقید نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو اس کے اطلاق پر باقی رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. کسی کو بتایا ہے قال ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا، المظاہر، زہار کرنے والا، یعنی جس نے اپنی بیوی کو یا اس کے ایسے جز کو جسے بول کر کل مراد لیا جاتا ہے، یا اس کے جزو شائع کو، جزو شائع سمجھ رہا ہے، یا اس کے جزو شائع کو ایسی عورت سے تشبیہ دینا جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے، یا جو عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہے اس کے ایسے جز سے تشبیہ دینا جس کی طرف دیکھنا حرام ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ زہار. تو مظاہر کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اذا جامع امراتہ فی خلال الاطعام، گردن نہیں آزاد کر سکتا ہے، روزے نہیں رکھ سکتا ہے، زہار کر لیا تو حکم کیا ہوگا؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. کھانا کھلا رہا تھا اطعام کے دوران، فی خلال الاطعام، کھانا کھلانے کے دوران زہار کرنے والے نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا تو چونکہ اسے من قبل ان یتماسا سے مقید نہیں کیا گیا ہے، اس لیے امام فرماتے ہیں لا یستانف، اگر کھانا کھلانے کے دوران جمع کر لیا ہے تو از سر 9 نہیں کھلائے گا. لا یستانف الاطعام، از سر 9 کھانا نہیں کھلائے گا، بلکہ اگر 20 لوگوں کو کھلا چکا ہے تو باقی 40 جو ہیں ان کو کھلا دے گا، 40 کو کھلا چکا ہے تو باقی جو 20 ہیں انہیں کھلا دے گا، کفارہ ادا ہو جائے گا. کیوں ایسا ہے؟ لأن الکتاب مطلق فی حق الاطعام، کیونکہ قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ ہے وہ اطعام کے حق میں، اطعام کے معاملے میں مطلق ہے. عدم مسیس، عورت سے جمع کرنے سے پہلے یا جمع نہ ہونے سے پہلے کھانا کھلانے سے اس کو مقید نہیں کیا گیا ہے. فلا یزاد علیہ شرط عدم المسیس، لہذا کھانا کھلانے پر عدم مسیس کی شرط کا اضافہ نہیں کیا جائے گا.
فائدہ نہ اٹھانے کی شرط، جمع نہ کرنے کی شرط کا اضافہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اگر جمع کر بھی لے گا تو اثر نو اسے کھانا نہیں کھلانا پڑے گا، جتنے لوگ باقی ہیں انہیں کھلا دے گا، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ فلا یزاد علیہ شرط عدم المسیس، لہذا عدم مسیس فائدہ نہ اٹھانے، جمع نہ کرنے کی شرط کا اس پر اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ بالقیاس علی الصوم، صوم پر قیاس کرتے ہوئے، کہ جیسے تحریر رقبہ کو اللہ نے من قبل ان یتماسا سے مقید کیا ہے، صوم کو من قبل ان یتماسا سے مقید کیا ہے، اسی طریقے سے یہ مطلق بھی اسی مقید پر محمول ہوگا۔ جیسے صوم کو مقید کیا، یہاں اگرچہ ذکر نہیں ہے لیکن اس سے پہلے والا من قبل ان یتماسا کی قید سے مقید ہے، لہٰذا یہ بھی اس قید سے، اطعام بھی اس قید سے مقید ہوگا۔ یہ قیاس کرنا، اور جیسے روزہ میں یہ ہے کہ جمع سے پہلے ہو، ایسے ہی اطعام کو بھی یہ کہنا کہ جمع سے پہلے کھانا کھلا دینا ہے، روزے پر قیاس کرتے ہوئے یہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے مطلق کے وصف اطلاق کو باطل کرنا لازم آئے گا۔ اور یہاں اللہ عز و جل نے من قبل ان یتماسا کو ذکر نہیں کیا ہے۔ اگر یہ ہوتا کہ ایک جگہ ذکر ہو گیا تو ہر جگہ مانیں گے، تو یہاں قرینہ اس کے خلاف ہے، کیونکہ تحریر رقبہ میں بھی ذکر کیا گیا، پھر صوم میں بھی ذکر کیا گیا۔ اگر ایک میں ذکر دوسرے میں ذکر کے لیے کافی ہوتا تو تحریر رقبہ میں ذکر کر دیا گیا تھا، صوم میں بھی ذکر نہیں آتا اور پھر اطعام میں بھی ذکر نہیں آتا، لیکن تحریر رقبہ میں آیا، پھر اس کے بعد صوم میں بھی آیا، صرف اطعام میں نہیں آیا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ پہلے دو میں تو معتبر ہے کہ عدم مسیس من قبل ان یتماسا ہو، جمع سے پہلے ہو، لیکن اخیر والے میں اس قید کا لحاظ نہیں ہوگا، مطلق ہے، اس کو اس کے اطلاق پر باقی رکھا جائے گا۔ بل المطلق یجری علی اطلاقہ، بلکہ یہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا، والمقید علی تقییدہ، اور جو مقید ہے وہ اپنی تقیید پر جاری ہوگا، باقی رہے گا۔ جو مقید ہے اس کو مقید کے اعتبار سے، جو مطلق ہے اسے مطلق کے۔ وکذالک قلنا، اور اسی طرح سے ہم نے کہا ہے، یعنی جیسے یہاں ہم نے کہا کہ اطعام یہ من قبل ان یتماسا کی قید سے مقید نہیں ہے، لہذا وہ مطلق ہے تو مطلق ہی رہے گا، اس کے اطلاق پر عمل کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے کفارہ ظہار ہے، کفارہ یمین ہے، تو کفارہ قتل ہے۔ اب یہ تین کفارے ہیں، کفارہ ظہار، کفارہ یمین، کفارہ قتل۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں وکذالک قلنا، اسی طریقے سے ہم نے یہ کہا ہے الرقبۃ فی کفارۃ الظہار والیمین مطلقۃ فتحریر رقبہ، ابھی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی کفارہ ظہار کی، اس میں رقبہ مومنہ کی قید نہیں ہے، مطلق کہا گیا فتحریر رقبہ، گردن آزاد کرنا، غلام آزاد کرنا، مسلمان غلام آزاد کرنا، بالغ غلام آزاد کرنا، عورت کو آزاد کرنا، مرد کو آزاد کرنا، کسی قید سے وہ مقید نہیں ہے۔ تو کفارہ ظہار اور کفارہ یمین میں رقبہ مطلق ہے، وہ کسی قید سے مقید نہیں ہے۔ تحریر رقبہ نہ مومنہ کی قید ہے، نہ بالغہ کی قید ہے، اور نہ ہی اور کوئی قید ہے، مطلق ہے، قید ایمان اس میں معتبر نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو جب وہ مطلق ہے فلا یزاد علیہ شرط الایمان، تو اب اس رقبہ پر ایمان کی شرط کا اضافہ نہیں ہوگا، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا
کہ فتحریر رقبۃ مومنہ مراد ہے، مسلمان گردن کا آزاد کرنا، مسلمان غلام کو آزاد کرنا، اس کا اعتبار ہمارے ائمہ کے نزدیک نہیں ہے۔ بالقیاس علی کفارۃ القتل، قتل کے کفارے پر قیاس کرتے ہوئے ایمان کی قید کی شرط کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ قتل کا جو کفارہ ہے اس میں رقبہ مومنہ کے آزاد کرنے کی شرط ہے، رقبہ مطلق نہیں ہے بلکہ اسے ایمان کی قید سے مقید کیا گیا ہے۔ تو دو جگہوں پہ مطلق، ایک جگہ پہ مقید۔ اگر ہر جگہ اس قید کا اعتبار ہوتا تو ہر جگہ ذکر آتا، لہذا جہاں ذکر ہے وہاں تو اسے اس کی تقید پر باقی رکھتے ہوئے اس پر عمل کیا جائے گا، اور جہاں مطلق ہے اسے اس کے وصف اطلاق پر باقی رکھتے ہوئے عمل کیا جائے گا۔ مطلق کو کفارے قتل پر قیاس کرتے ہوئے مقید نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس میں یہ ایسے ہی ہے جیسے پہلے والے میں ہم نے کہا ہے کہ اس صورت میں مطلق کے وصف اطلاق کو باطل کرنا لازم آئے گا، اور قیاس کی بنیاد پر مطلق کے وصف اطلاق کو باطل کرنا درست ہے۔ ان قیل، اگر یہاں یہ کہا جائے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو، تو اس میں اللہ نے کیا حکم دیا؟ مسح کرو۔ میں نے پہلے بتایا کہ مسح امرار الید المبتلہ، تر ہاتھ گزار دینے کا نام مسح ہے، یہ خاص ہے۔ مطلق بھی ہے وامسحوا، مسح کرو اپنے سروں کا، تو اس کو اس کے وصف اطلاق پر باقی رکھنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ائمہ کیا کہتے ہیں؟ مقدار ناسیہ پر مسح کرنا فرض ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا ہمارے ائمہ کے نزدیک پر۔ امام شافعی کے نزدیک کم سے کم حصہ جسے مسح کہا جائے 2-3 بار، اس پر مسح کر لینا کافی۔ امام مالک کے ہاں استیاب فرض ہے۔ تو جب یہ مطلق ہے تو اس کو اس کے وصف اطلاق پر باقی رکھنا چاہیے۔ حدیث مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بنیاد پر کہ رسول ایک جگہ تشریف لے گئے، استنجا کیا، پھر وضو کیا تو مقدار ناسیہ پر مسح فرمایا، چوتھائی سر کا مسح فرمایا۔ اس خبر سے اس مطلق کے اطلاق کو ختم کر کے یہ کہنا کہ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، یہ درست نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ ہمارے ائمہ کیا کہتے ہیں؟ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، اسی حدیث مغیرہ ابن شعبہ کی بنیاد پر۔ اسی کا یہ جواب دینا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت کریمہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے تو مغلظہ ہو جاتی ہے، حرمت غلیظہ ثابت ہو جاتی ہے۔ اب عورت کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر وہ اسی شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے جس نے اسے طلاق دے دی ہے 3 طلاقیں، تو حلالہ کرے، نہ کسی دوسرے سے نکاح کرے، اور وہ دوسرا اس سے جمع بھی کرے، جمع کے بعد میں اگر وہ چاہے تو اسے طلاق دے دے، طلاق دے دے، عدت گزر جائے، پہلے والے کی بھی عدت گزرنے کے بعد اس سے شادی کرنا ہے نا، عدت گزر گئی دوسرے والے کی بھی طلاق کے بعد میں، اب یہ چاہے تو شوہر اول سے نکاح۔ اس میں بہت تفصیلی بحثیں ہیں، نور الانوار وغیرہ میں پڑھیں گے کہ کیا کیا اس میں نکات ہیں، کون کون سی بحثیں ہیں۔ ہم ان تمام بحثوں میں نہیں جائیں گے، جو آپ کی کتاب میں ہے آپ کے معیار کے مطابق ہے، صرف اتنا بتا رہے ہیں۔ تو 3 طلاق دے دیا، دوسرے شوہر سے عورت نے نکاح کر لیا، تو قرآن میں کیا ہے؟ حتی تنکحہ زوجا غیرہ، یہاں تک کہ عورت دوسرے شوہر سے نکاح کرے۔ تو حرمت غلیظہ کے ختم ہونے کے لیے قرآن نے کیا کہا ہے؟ تنکحہ، نکاح کر لے۔ اس
اس میں یہ تو نہیں ہے کہ وہ شوہر ثانی اس سے جمع بھی کرے، اس سے وطی بھی کرے۔ حدیث رفاع کی بنیاد پر احناف نے شوہر ثانی کا عورت سے وطی کرنا ثابت کیا کہ شوہر ثانی وطی بھی کرے گا تب حلال ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ حدیث آیت کریمہ میں حتیٰ تنکیہ یہ مطلق ہے۔ اس مطلق کے وصف اطلاق کو حدیث رفاع کی وجہ سے آپ نے خاص کر دیا، یہ صحیح ہے۔ دو اعتراض یہاں ہوا۔ ایک اعتراض ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ سے، اور ایک اعتراض ہے حتیٰ تنکحہ زوجن غیرہ سے۔ سمجھ میں اعتراض آ گیا؟ ان قیل، اگر یہ شبہہ یہاں پیش کیا جائے ان الکتاب فی مسح الراس، مسح راس کے سلسلے میں قرآن کی آیت کتاب یوجب مسح مطلق الباز، سر کے بعض حصے کے مسح کو واجب کرتا ہے۔ تو قرآن مقدس سے تو باز راس کے مسح کے فرض ہونے کا ثبوت فراہم ہوتا ہے، باز راس کے کیسے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے باز کہہ دیا تو اس کو بتانا پڑے گا۔ تو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کبھی مسح یہ متعدی بنفسی ہی ہوتا ہے، متعدی بنفسی ہوتا ہے، یعنی بغیر کسی صلہ کے۔ ایسی صورت میں ممسوح کا کل مراد ہوتا ہے، جیسے مسحت الحائط، مسحت الحائط تو ممسوح کا کل مراد ہوگا اگر متعدی بنفسی ہی ہو مسح، اور اگر با کے واسطے سے مسح متعدی ہو، جیسے یہاں ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، مفعول کی جانب کسی حرف جر کے واسطے کے بغیر متعدی ہو نہ تو اسے متعدی بنفسی کہتے ہیں۔ کبھی پڑھا نہیں ہے متعدی بنفسی وغیرہ کیا؟ یعنی کسی حرف جار کا واسطہ نہ ہو، مسحت الحائط مفعول کا ڈائریکٹ ذکر ہے، تو ایسی صورت میں ممسوح کا جسے مسح کیا جائے گا اس کا کل مراد ہوگا۔ مسحت الحائط میں نے پوری دیوار کا مسح کیا، مسحت بالحائط میں نے دیوار کے کچھ حصے کا مسح کیا ہے نا۔ تو اگر با مسح متعدی بنفسی ہی ہو تو ایسی صورت میں ممسوح کا متعدی بنفسی ہی ہو تو ممسوح کل کا کل مراد ہوگا، اور اگر با کے واسطے سے متعدی ہو تو باز ممسوح مراد ہوگا۔ یہ ضابطہ ٹھیک ہے۔ آیت کریمہ میں کیا ہے؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ یہ متعدی بنفسی ہی ہے یا با کے واسطے سے؟ با کے واسطے سے۔ اور ممسوح یہاں کیا ہے؟ سر۔ تو جب متعدی بنفسی ہی یہ نہیں ہے، با کے واسطے سے متعدی ہے، تو باز راس مراد ہوگا یا کل راس مراد ہوگا؟ باز راس مراد ہوگا۔ اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ ہے مسح راس کے سلسلے میں وہ باز راس مطلق باز راس کے مسح کو واجب کرتا ہے، کل کے مسح کو وہ واجب نہیں کرتا ہے۔ سمجھ گئے کیسے ہے مطلق باز راس؟ یوجب مسح مطلق الباز، مطلق باز سر کے مسح کو یہ آیت کریمہ واجب کرتی ہے۔ وقد قیدتموہ، اور تم لوگوں نے اس کو مقید کر دیا ہے مقدار ناسیہ کے ساتھ کہ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ کیسے؟ بالخبر، اسی حدیث کی بنیاد پر جو حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے مروی ہے۔ والکتاب مطلق، اور قرآن مقدس یعنی اس کی آیت کریمہ مطلق ہے حرمت غلیظہ کے ختم ہونے کے باب میں نکاح کے ذریعے سے، حتیٰ تنکحہ، یہاں تک کہ نکاح کرے، یعنی 3 طلاق دے دیا، عورت کسی شوہر سے نکاح کر لے تو یہ نکاح کرنا حرمت غلیظہ کے ختم ہونے کا سبب ہو جائے گا۔ قرآن میں کیا ہے؟ حتیٰ تنکحہ، یہاں تک کہ نکاح کرے، تو نکاح کرنے سے حرمت غلیظہ منتہی ہو جائے گی، حرمت غلیظہ ختم ہو جائے گی۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، مطلق ہے۔
وقد قیدتموہ، اور تم لوگوں نے اس نکاح مطلق کو جو قرآن میں ہے دخول کی قید سے، جماع کی قید سے مقید کر دیا ہے، حدیث امرات رفاع کی بنیاد پر، رفاع کی بیوی کی حدیث کی بنیاد پر کہ انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، پھر انہوں نے بعد میں عبد الرحمن سے شادی کی اور ان کی خواہش یہ تھی کہ ہم شوہر اول کے پاس پلٹ جائیں، تو رسول کریم نے فرمایا تریدین ان تعودی الی رفاع، کیا تم چاہتی ہو کہ رفاع کی طرف پلٹ جاؤ؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، خواہش ہے۔ لیکن عبد الرحمن سے جو انہوں نے شادی کی تھی ان کے بارے میں کہا کہ میں نے انہیں کپڑے کے چھور کی طرح پایا، حجبت ثوبی کا لفظ، یعنی وہ نامرد تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حتی تذوقی من وسیلتہ ویذوق من وسیلتہ، جب تک تم اس سے لذت نہ حاصل کر لو اور وہ تم سے لذت حاصل نہ کر لے، اس وقت تک تم رفاع کی طرف نہیں پلٹ سکتے، یعنی جماع کی شرط۔ اس حدیث کی بنیاد پر یہ اب یہاں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کی بنیاد پر آپ نے جماع کی شرط تو بڑھائی، لیکن اس شرط کے بڑھانے سے کتاب کے اطلاق، وصف اطلاق کو باطل کرنا لازم آ رہا ہے، اور ابھی آپ بار بار کہتے آئے ہیں کہ کتاب کے وصف اطلاق کو خبر کے ذریعے سے، قیاس کے ذریعے سے باطل نہیں کیا۔ دو اعتراض۔ جواب بھی آج ہی پڑھا دیں؟ قلنا چھوٹا سا 10 منٹ پہلے پڑھا دیں۔ قلنا، ہم اس کا جواب دیں گے، ان الکتاب لیس بمطلق فی باب المسح۔ کیا کہا تھا؟ اعتراض کیسا تھا کہ جو مسح کی آیت کریمہ ہے وہ باب بس مسح میں مطلق ہے، ہمارے علماء کہتے ہیں، اور مطلق ہے تو اس کو وصف اطلاق پر باقی رکھنا ہوگا۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ وہ مطلق ہے ہی نہیں، جب مطلق وہ ہوتا تو اس کو اس کے وصف اطلاق پر باقی رکھنا ضروری ہوتا، وصف اطلاق کو خبر واحد کی بنیاد پر باطل کرنا جائز نہیں ہوتا۔ وہ مطلق نہیں ہے بلکہ وہ مجمل ہے، وہ مطلق نہیں ہے بلکہ مجمل ہے۔ کیسے مجمل ہے اس کو یہ بتائیں گے۔ ان الکتاب لیس بمطلق فی باب المسح، باب مسح میں کتاب یعنی قرآن کی آیت مطلق نہیں ہے۔ فإن حکم المطلق ان یکون الآتی بأی فرد کان آتیم بالمامور بھی، کیونکہ مطلق کا حکم یہ ہے کہ ان یکون الآتی بأی فرد کان، مطلق کے افراد میں سے جس فرد کو بھی لانے والا ہو، لانے والا، ان یکون الآتی بأی فرد، مطلق کے کسی فرد کو بھی لانے والا، انجام دینے والا، کانا آتیم بالمامور بھی، وہ مامور بھی کو انجام دینے والا ہو، یعنی کسی بھی فرد کو وہ کر لے تو وہ مطلق اس کو کرنے والا شمار ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ مطلق۔ اور اگر اس کے کسی بھی فرد کو کرنے والا مامور بھی کو کرنے والا شمار نہ ہو تو وہ مطلق نہیں ہوگا۔ میں نے کہا آپ سے کہ پانی لے آؤ، تو چاہے فریج کا پانی لے کے آئے یا نل کھول کر کے یہیں سے لے آئے ہے نا، یا چلا جائے روڈ پہ بسلری لے کے چلا آئے، جس بھی فرد کو لے آئیں گے پانی لانا پایا گیا کہ نہیں پایا گیا؟ یہ مطلق ہے۔ تو اس کے جمیع افراد میں سے کسی بھی فرد کو کرنے والا، مامور بھی کو کرنے والا اگر شمار ہوتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مطلق کہتے ہیں۔ اسی کو انہوں نے کہا ہے فإن حکم المطلق، مطلق کا حکم یہ ہے ان یکون الآتی بأی فرد، مطلق کے کسی بھی فرد کو کرنے والا، کانا آتیم بالمامور بھی، وہ مامور بھی کو کرنے والا شمار ہوتا ہے۔ والآتی بأی باز کان، ہاں ہونا لیس بآتم بالمامور بھی،
لیکن باب مسح میں ہاں ہونا مسح کے معاملے میں کسی بھی فرد کو کرنے والا مامور بھی کو کرنے والا شمار نہیں ہوتا. کسی بھی فرد کو کرنے والا کہ جس بھی فرد کو ثلث کو نصف کو ثلثین کو کر لے تو وہ مامور بھی کو کرنے والا ہو جائے نہیں. کسی بھی فرد کو کرنے والا مامور بھی کو کرنے والا شمار نہیں ہوتا ہے. والآتی بأی بازن کانا ہاں ہونا اور آیت مسح میں باب مسح میں کسی بھی فرد کو کرنے والا لیس بآتم بالمامور بھی وہ مامور بھی کو انجام دینے والا نہیں ہوتا ہے. کیوں مامور بھی کو انجام دینے والا نہیں ہوتا ہے؟ فإنه لو مسح على النصف کیونکہ اگر وہ آدھے سر پر مسح کر لے او علی الثلثین یا تہائی دو تہائی پر مسح کر لے یا چوتھائی پر مسح کر لے یا پانچویں حصے پر مسح کر لے یا کسی پر بھی مسح کر لے لا یکون الکل فرض. دو ثلث پر مسح کر لیا تو پورے کا پورا فرض ہوگا. جیسے میں نے کہا پانی لے آؤ, ایک گلاس پانی لے آیا, 1 لیٹر پانی لے آیا, سب پانی ہی لانا ہوا نا, وہ مامور بھی کے تحت آ گیا. لیکن اگر آپ نے یہ حکم ہوا وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ اپنے سروں کا مسح کرو, اور اس نے اپنے آدھے سر کا مسح کر لیا یا 2/3 کا مسح کیا, لا یکون الکل فرضا تو یہ پورے کا پورا فرض نہیں ہوگا کہ آدھے سر کا مسح فرض ہو جائے یا 2/3 کا مسح فرض ہو جائے, یہ ایسا نہیں ہوگا. اور جب نصف کو پر مسح کرنے والا, 2/3 پر مسح کرنے والا, چوتھائی یا پانچویں حصے پر مسح کرنے والا پورے کا پورا منسوب یہ فرض نہیں ہوتا ہے. لا یکون الکل فرضا اور وہ پورے کا پورا جو ہے جتنے پر مسح کیا اس نے وہ پورے کا پورا فرض نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس کا بعض فرض ہے. جتنے پر اس نے مسح کیا ہے اس کا بعض فرض ہے. تو جب یہاں جتنے پر اس نے مسح کیا ہے اس کو کرنے کی صورت کسی بھی فرد کو انجام دینے کی صورت میں وہ مامور بھی کو انجام دینے والا نہیں ہوتا ہے تو یہ مطلق نہیں ہوگا. اور جب مطلق نہیں ہوا تو یہ مجمل ہوگا. اگر کسی بھی فرد کو کرنے کے بعد وہ مامور بھی کو کرنے والا شمار نہ ہو تو وہ مطلق نہیں بلکہ مجمل ہوتا ہے. لہذا یہ آیت کریمہ کیا ہوگی؟ مجمل ہوگی. اور جب مجمل ہے تو بیان شارع کی ضرورت ہوگی. بیان شارع سے جو بھی ہوگا, جو بھی رسول بیان کر دیں گے اسی مقدار کو فرض مانا جائے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اطلاق کو نہیں بیان کیا ہے بلکہ اس مجمل کے اجمال کو بیان کیا ہے. اس مجمل کے اجمال کو بیان کیا ہے اور مجمل کے اجمال کا بیان شارع کی جانب سے ہوتا ہی رہتا ہے. مجمل کے بیان میں یہ بحث آئے گی کہ جس کو بیان شارع کے بغیر نہ جانا جا سکے. یہاں کتنی مقدار فرض ہے نا, آدھی فرض ہے, تہائی فرض ہے, چوتھائی فرض ہے, یہ بیان شارع کے بغیر نہیں جانی جا سکتی ہے. بعض فرض ہے, وہ بعض کیا ہے بیان شارع کے بغیر اس کو نہیں جانا جا سکتا ہے. اس لیے یہ آیت کریمہ کیا ہے؟ مجمل ہے. اور جب مجمل ہے تو یہاں مطلق کے وصف اطلاق کو باطل نہیں کیا گیا ہے بلکہ مجمل کے اجمال کا شارع کی جانب سے بیان آیا ہے اور اسی بیان پر ہمارے علماء نے عمل کیا. وہ بھی فارق المطلق المجملہ, اور اسی طریقے سے یہاں مطلق اور مجمل میں فرق ہو گیا. وہ اما قید الدخول, اور دخول کی قید آیت کریمہ جو ہے حتی تنکح زوجن غیرہ, وہاں یہ ہے کہ جمع کرے شوہر ثانی. فقط قال البعض, تو ہمارے بعض ائمہ نے فرمایا ہے ان النکاح فی النص حمل علی الوطء حتی تنکح, یہ اپنے معنی لغوی وطی کے معنی میں استعمال ہے, یہاں تک کہ وطی کرے. ان النکاح فی النص آیت کریمہ میں نکاح یہ وطء کے معنی پر محمول ہے. اذ العقد, کیونکہ نکاح کا ایک معنی عقد بھی ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں عقد کا معنی یہ لفظ زوج سے مستفاد ہے. یہاں دو لفظ ہے حتی تنکح زوجن غیرہ,
یہاں تک کہ عقد کرے دوسرے شوہر سے، یہاں تک کہ وطی کرے دوسرے شوہر سے۔ یہ کہتے ہیں یہاں نکاح وطی کے معنی میں ہے، کیونکہ عقد جو ایک معنی تنکیہ کا ہے یہ زوج کے لفظ سے سمجھ میں آ جا رہا ہے۔ جب زوج کے لفظ سے عقد کا معنی سمجھ میں آ گیا تو نکاح کو دوسرے معنی وطی کے معنی پر محمول کیا جائے گا۔ اس لیے خود آیت کریمہ سے شوہر ثانی کا وطی کرنا ثابت ہے، حدیث سے اس کا ثبوت ہم نہیں ثابت کرتے۔ وبہذا یزول السوال، اور اسی سے یہ سوال ختم ہو جائے گا۔ وقال البعض، اور ہمارے بعض ائمہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے، قید الدخول ثبت بالخبر، دخول کی قید، جماع کی قید حدیث سے ثابت ہے، لیکن وہ حدیث خبر واحد نہیں ہے بلکہ وہ خبر مشہور ہے، جیسے کہ آیت طواف میں نے پہلے جواب دیا ہے، اور احادیث مشہورہ سے وصف اطلاق کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ وجعلوہ من المشاہیر، اور اس حدیث کو ہمارے بعض ائمہ نے مشہور احادیث میں شمار کیا ہے۔ فلا یلزمہم تقید الکتاب بخبر الواحد، لہذا ان پر یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ کتاب کے مطلق کو خبر واحد سے مقید کر دیا، لہذا ان پر یہ لازم نہیں آئے گا کتاب کے مطلق کو خبر واحد سے مقید کرنے کا الزام ان پر ثابت